السلام علیکم عزیزان محترم، یہ جو ہماری سیریز ہے اس کے اندر ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر ایک اجمالی طور پر ایک نظر ڈالیں گے کہ آیا یہ کتابیں جو ہیں اہل سنت کی یہ کس طرح کی ہیں، اور ان کے جو لکھنے والے ہیں بخاری اور مسلم ان کی شخصیت کس طرح کی ہے، اور آیا یہ کتابیں جو ہیں مسند ہیں بھی یا مسند نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے دو قیمتی چیزیں چھوڑی ہیں تاکہ مسلمان ہمیشہ ضلالت و گمراہی سے محفوظ رہیں۔ ان دو چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اہل بیت ہیں۔ عزیزان محترم، ہم لوگ جانتے ہیں کہ عالم اسلام میں پائی جانے والی تمام روایات پر تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ صحیح احادیث سے صحیح مطالب نکال کر قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکے، تاکہ مسلمان اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں سے سب سے مشہور کتاب جو حدیث کی تمام کتابوں سے معتبر قرار پائی، یہاں تک کہ اہل سنت کے عالموں نے اسے قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب کا درجہ دیا ہے اور اسے دین کے سمجھنے کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے، وہ کتاب ہے صحیح بخاری۔ جب تک ہم کسی کتاب کے بارے میں بحث نہ کریں، تحقیق نہ کریں، اعتراض نہ کریں، سوال نہ کریں، اس وقت تک عزیزان محترم ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے عزیزان محترم صحیح بخاری کو سمجھنے کے لیے بھی تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ اس کتاب کی خصوصیات کو سمجھ سکیں۔ عزیزان، اس سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ صحیح بخاری کے علمی معیار کو جان سکیں اور اس کتاب کی فکری اور دینی حیثیت کو معلوم کر سکیں اور پتہ لگا سکیں کہ اس کتاب نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس حد تک خدمت کی ہے۔ سب سے پہلے عزیزان محترم ہم امام بخاری کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری قمری سال کے سن میں 194 میں بخاری خراسان میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائی۔ عزیزان محترم بخاری اپنی زندگی کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں حدیثوں کو حفظ کرنا شروع کیا اور 16 سال کی عمر میں اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ساتھ مکے روانہ ہو گئے۔ 6 سال مکہ اور مدینہ میں زندگی گزاری اور ان سالوں میں بخاری نے دینی علوم کو حاصل کیا اور انہوں نے حدیثوں کو جمع آوری کے لیے شام، مصر، الجزیرہ، بغداد، بصرہ، خراسان کا سفر کیا۔ عزیزان محترم وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ نشاپور پہنچے تو قرآن کے مخلوق ہونے کی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ یہ بحث بخاری اور محمد بن یحییٰ دہلی کے درمیان کشمکش کا سبب بنی۔ بخاری علم حاصل کرنے اور چند کتابیں لکھنے کے بعد اپنے شہر واپس پلٹے اور بخاری بخارا کے والی خالد بن احمد کا اختلاف کا سبب بنا کہ وہ سمرقند آئے اور ایک گاؤں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ عزیزان محترم قمری سال 256 میں جب ان کی عمر 62 برس تھی انہوں نے اس جہان فانی کو الوداع کہا۔ عزیزان محترم امام بخاری نے 18 کتابیں لکھی اور ان کتابوں میں اہم ترین کتاب صحیح البخاری کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے علاوہ بخاری کی چند کتابیں ہیں: التاریخ الکبیر، التاریخ الوسطی، التاریخ الصغیر، خلق الافعال والعباد، اور اسی طرح کی اور ڈیفرنٹ کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم اب ہم بات کرتے ہیں کتاب صحیح بخاری کی بات پہ۔ یہ کتاب اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں سے سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، جو اہل سنت کے نزدیک حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود احادیث کو 9 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تمام احادیث کو موضوع کے لحاظ سے ان ابواب میں رکھا گیا ہے اور وہ موضوعات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم اس کتاب کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے حصے میں فقہی ابواب کو جگہ دی گئی ہے۔ بخاری نے کتاب کے 5ویں باب میں مناقب کو بیان کیا ہے، 6 باب میں قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، 7ویں باب میں کچھ فقہی ابواب کو جگہ دی ہے جیسے نکاح، طلاق وغیرہ، اور 8ویں باب کے اندر دعا کے متعلق روایات کو کچھ فقہی مسائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور عزیزان محترم کتاب کے آخر میں منامات، توحید وغیرہ کے قوانین کو بہترین خاتمے کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ عزیزان محترم صحیح بخاری میں حدیثوں کی کل تعداد کتنی ہے؟
اہل سنت کے علماء میں صحیح بخاری کی حدیثوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہدی الساری میں ابن جہد ابن صلاح سے نقل کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں تکراری اور غیر تکراری حدیثوں کی تعداد 7275 ہے، جبکہ ریاض میں چھپی ہوئی صحیح بخاری کی 2 جلدوں میں حدیثوں کی تعداد 7563 ہے، اور دوسری طرف فہرست البخاری میں رضوان محمد رضوان نے ابن حجر سے نقل کیا ہے کہ صحیح بخاری میں موجود حدیثوں کی تعداد 9082 ہے۔ صحیح بخاری کی آدھی سے زیادہ روایات تکراری ہیں، اس بنا پر غیر تکراری روایات کی تعداد 4000 ہے، اور ان روایات میں سے 1341 روایتیں معلق ہیں، یعنی ان کی سند کامل نہیں ہے، اور بہت ساری روایتوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اصحاب یا تابعین کے کلام کو نقل کیا گیا ہے۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ابن حجر کی بات درست لگتی ہے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل روایتوں کی تعداد صرف 2602 ہے۔ عزیزان محترم، امام بخاری کی کتابوں میں صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتابیں علماء اہل سنت کی نظر میں، کیونکہ عزیزان محترم بخاری کی 118 کتابیں سامنے آئی، 59 کتابوں میں پوری کتاب یا اکثر کتاب صحیح بخاری کی شرح پر مشتمل ہے، 27 کتابیں صحیح بخاری کے حاشیے پر مشتمل ہیں، 15 کتابیں صحیح بخاری کے خلاصے پر مشتمل ہیں، 16 کتابیں صحیح بخاری میں موجود موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ اب عزیزان محترم ہم بات کرتے ہیں کہ بخاری کا حدیثوں کو نقل کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ عزیزان محترم، حدیثوں پر پابندی کے اثرات۔ کچھ سادہ لوگ مسلمان جو علم حدیث سے آشنا ہی نہیں رکھتے اور حدیث کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تمام حدیثیں بغیر کمی اور زیادتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور نقل کرنے والوں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام الفاظ کو کلام کی طرافتوں کے ذریعے سے بغیر کمی اور زیادتی کے نقل کیا ہے، اور یہ حدیثوں کا مجموعہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ عزیزان محترم، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صحیح بخاری کی تمام روایات اسی طرح نقل ہوئی ہیں اور سب کی سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، حالانکہ اس بات کو عقل قبول نہیں کرتی، کیونکہ بہت بعید ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب کا حافظہ اتنا تیز ہو اور وہ اس انتظار میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان فرمائیں اور وہ اس کلام کو بغیر کمی اور زیادتی کے آگے پہنچائیں۔ اصحاب کے ساتھ تابعین اور ان کے بعد دوسرے نقل کرنے والے تمام کے حق میں یہ گمان کرنا کہ ان کا حافظہ اتنا تیز تھا اور انہوں نے کلام کے تمام الفاظ کو ظرافتوں کے بغیر کمی یا زیادتی کے نقل کیا ہو، یہ مشکل ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی ایسے کلمے کا اضافہ یا کمی نہ ہو جو بات قابل قبول ہو۔ عزیزان محترم، جو بات قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مطلب کو بیان کیا ہو اور تمام اصحاب نے اپنے حافظے کے مطابق اس مطلب کو ذہن نشین کیا اور پھر اس مطلب کو اپنے الفاظ میں آگے نقل کیا۔ اصطلاح میں اسے نقل بالمعانی کہا جاتا ہے، لیکن وقت کے گزرنے سے ان مطالب میں کمی زیادتی ہوتی رہی اور ان الفاظ میں کمی زیادتی ہوتی رہی اور ان تمام الفاظ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ عزیزان محترم، یہ نظریہ اس وقت اور بھی مضبوط ہوتا دکھائی دیتا ہے جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت کے تمام حالات کو ملاحظہ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حدیثوں کا نقل کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی اور وہ دور منع الحدیث کے طور پر مشہور ہوا ہے۔ اب جب تمام صحابہ اور علماء پر حدیثوں کے بیان کرنے، سننے اور پڑھنے اور لکھنے پر پابندی ہو اور ان اسباب کے ساتھ خود انسان اپنی طبیعت اور فطرت میں نسیان، فراموش، بھول جانا یا بھول چوک رکھتا ہو، انسان بھول جاتا ہے، اور اتنا بڑا زمانہ جو ہمارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فاصلہ بنا ہوا ہے، ان سب عوامل کی بنا پر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام تمام الفاظ اور ظرافتوں کے ذریعے پہنچا ہے، بنا کسی زیادتی کے یا بنا کسی کمی کے؟
جو بات زیادہ سے زیادہ ممکن ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالب کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو، جیسا کہ اس پر دلیل بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، عبداللہ بن سلمان نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے احادیث سنتے ہیں لیکن اپنے ضعیف حافظے کی وجہ سے ہم اس حدیث کو بغیر کمی یا زیادتی کے آگے پہنچا نہیں سکتے۔ اس حدیث کو آگے پہنچانے میں ضرور کسی حرف کی کمی ہوگی یا کسی حرف کی زیادتی ہوگی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی حرام کو حلال نہیں کرو اور کسی حلال کو حرام نہیں کرو اور اس حدیث کے معنی وہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، جب واسقہ بن اسقع سے معقوم اور ابو الزہرا نے ایک ایسی حدیث کی درخواست کی جو صحیح ہو، دقیق ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کمی اور زیادتی کے نقل ہوئی ہو، تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اور ہم بار بار اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ اب آپ لوگ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ایک ایسی حدیث جو ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک بار سنی ہو وہ ہمارے ذہن میں بغیر کمی اور زیادتی کے باقی رہ جائے؟ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالب کو اپنے الفاظ میں نقل کرنا اتنا عام تھا کہ حدیثوں کے عالم ابن سالہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ علماء اپنی حدیثوں میں اکثر اوقات ایک معنی کو مختلف الفاظ سے نقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر معنی پہ ہوتی ہے، الفاظ پہ نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اس کے باوجود کون ہے جو صحیح بخاری کو پورے کے پورے متن کے بغیر کمی اور بغیر زیادتی کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کہے اور صحیح بخاری کو قرآن کے برابر قرار دے؟ اب اگر کوئی کہے کہ ان حدیثوں کو درست ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس صحیح حدیثیں نہ ہو تو ہمارے لیے درست عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کی بات درست ہے، لیکن ہم جواب میں کہیں گے کہ ہمارے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی موجود ہیں جو ہر موضوعات پر فروان ہیں، جن کو ہر دور میں موجود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں نے سنا اور یاد کیا اور سینہ بہ سینہ منتقل کیا ہے، اور اس طرح سے کلام کو اسی ظرافتوں سے نقل کیا ہے اور ان کے لفظ لفظ سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، بخاری اور ابن اگدہ کا اعتراف کے سننے میں اور لکھنے میں اختلاف ہے۔ والی بخارا امام بخاری سے نقل کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بہت ساری حدیثیں جو میں نے بصرہ سے سنی تھی ان کو میں نے شام میں لکھا، اور جن حدیثوں کو میں نے شام میں سنا تھا ان کو میں نے مصر میں لکھا ہے۔ والی بخارا نے سوال کیا، اس صورت میں کیا آپ اس طرح لکھ پائے جیسے سنا تھا؟ بخاری نے اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ حوالہ نیچے موجود ہے۔ بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی لیکن افسوس کے روایات درایات کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا اور کسی بھی راوی پر تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھا، الٹا ایسے راویوں سے روایتیں نقل کی جو روایت کے لیے مناسب نہ تھے۔ عزیزان محترم، معروف رجالی ابن عقدہ نے بخاری کے اس ضعیف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بخاری ایک حدیث کو ایک سند کے ساتھ دو لفظوں سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہیں اور بخارا آنے کے بعد جو حدیثیں ان کو یاد تھی ان کو لکھتے تھے۔ ابن اگدہ سے پوچھا گیا بخاری کا حافظہ قوی تھا یا مسلم کا؟ عزیزان محترم، انہوں نے کہا کہ دونوں عالم ہیں۔ یہ سوال ان سے متعدد بار پوچھا گیا اور ہر بار انہوں نے یہی جواب دیا۔ آخر میں ابن اگدہ نے اس طرح جواب دیا کہ محمد بخاری نے اہل شام کے بارے میں بہت غلطیاں کی ہیں، کیونکہ انہوں نے اہل شام سے ان کی کتابیں لی اور ان کو پڑھا۔ اب وہ ایک راوی کی جگہ پر دوسرے راوی کا ذکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے درست لکھا ہے۔ حوالہ موجود ہے۔ لیکن مسلم اس طرح کے نہیں تھے، ان کی غلطیاں بخاری سے کم ہیں، کیونکہ وہ صحیح سند والی روایات کو لکھتے اور مقطوع و مرسل اور بغیر سند والی روایات کو چھوڑ دیتے تھے۔ عزیزان محترم، اب ہم بات کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جو تحریف ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ عزیزان محترم، قسطانی اپنی کتاب ارشاد الساری میں لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے جتنے بھی نسخے میرے ہاتھ لگے ہیں ان میں اختلاف ہے، بعض جگہ عنوان ہیں اور حدیثیں نہیں ہیں اور بعض جگہ حدیثیں ہیں اور عنوان نہیں ہیں، اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے۔
حافظ ابو ذر ہروی اور ابو الولید سے اس اختلاف کا راز نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے صحیح بخاری کے کتابدار سے صحیح بخاری کا ایک نسخہ لیا، میں نے دیکھا کہ وہ نسخہ ناتمام اور پرکندہ تھا، کہیں عنوان تھے، حدیثیں نہیں تھی، کہیں حدیثیں بغیر عنوان کے تھی، کہیں حدیثیں تھی لیکن راوی کے شخص کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اس نسخے کو دوسرے نسخے سے ملا کر دیکھا تو بہت زیادہ اختلاف تھا، اور تیسرے نسخے ان دونوں میں اختلاف تھا، یعنی جتنے نسخے بھی تھے سب کے سب جدا جدا اور الگ الگ تھے، کوئی ایک جیسا نہ تھا، کیونکہ ہر کاتب اور ہر جمع کرنے والے نے اپنی مرضی سے کام لیا تھا۔ اب اتنے نسخوں میں سے کسی ایک نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحیح بخاری کا صحیح نسخہ ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم علم رجال کی روشنی میں صحیح بخاری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بخاری کا حنفی مذہب اور فکر کی توہین کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو جمع کرنے اور اس پر تحقیق کرنے کے لیے سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ انسان سیاسی مذہبی جامعداری سے کام لے اور تعصب کے بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو بغیر کمی و زیادتی کے نقل کرے۔ امام بخاری فکری لحاظ سے مسلک ظاہری کے پیروکار تھا اور اکثر نظریات میں امام احمد بن حنبل سے متفق تھا، اور قیاس، دلائل عقلی اور تحلیل عقلی کا شدت سے مخالف تھا۔ بخاری حنفی فکر کا مالک تھا، اس بات کی دلیلیں ان کی کتاب میں اکثر جگہ پر پائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، امام بخاری نے اپنی کتاب میں احمد بن حنبل، شافعی اور مالکی تینوں اماموں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کہیں ابو حنیفہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ حنفی فکر اس ماحول میں مشہور نہیں تھی، خود سمرقند اور بخارا کے لوگ حنفی مذہب کے پیروکار تھے، اور خود بخاری اپنی زندگی کے آغاز میں اور ان کے والد اور خاندان والے حنفی مذہب کے پیروکار تھے۔ عزیزان محترم، انہوں نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر ابو حنیفہ کے لیے تحقیرانہ انداز استعمال کیا اور پوری کوشش کی ہے کہ کہیں ابو حنیفہ کے نظریے کو بیان نہ کریں، اور جہاں ابو حنیفہ کے نظریے کا ذکر کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو بھی ابو حنیفہ کے نام سے نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ عزیزان محترم، آپ لوگ 27 بار اس عبارت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، 17 بار کتاب الحیل میں یہ عبارت موجود ہے، کیونکہ امام بخاری فکری لحاظ سے مسلک ظاہرین کے پیروکار تھا اور ابو حنیفہ مسلک عقل کا پیروکار تھے، اور ان کے شاگرد بھی اسی مسلک کے پیروکار تھے، جیسا کہ ابو یوسف اور شیعانی کا نام لیا جاتا ہے۔ حنفی مذہب اور فکر کی توہین میں بخاری اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں ابو حنیفہ کی مخالفت کے لیے مخصوص کیا۔ حنفی مذہب میں اعمال کے لیے نیت لازمی نہیں، بخاری نے اس کے مقابلے فتویٰ دیا اور اعمال کے لیے نیت کو لازمی قرار دیا۔ بخاری نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسی حدیث کا سہارا لیا جو بدل وحی اس باب میں مناسب نہیں رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بخاری نے اس حدیث کو ایک ایسے محدث سے نقل کیا جو ابو حنفیہ کا مخالف تھا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بخاری کی کتاب کے لیے صحیح بخاری کا عنوان ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ انہوں نے صحیح اور سند والی حدیثوں کو اس میں بیان ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ حدیثیں ابو حنیفہ کے مذہب سے سازگار تھیں۔ عزیزان محترم، اس طرح کی فکر اور مذہبی بنیاد کی وجہ سے بخاری پر اعتراض وارد ہوتا ہے یا وارد نہیں ہوتا، اس پر عزیزان محترم ہم انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز پر بحث کریں گے۔ عزیزان محترم، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں حق تک پہنچنے کے لیے دونوں مکاتب کی حدیثوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کسی میں تحریف حدیث میں تبدیلی کرنا اور تختی حدیثوں کے ٹکڑے کرنا کا احتمال ہے۔ عزیزان محترم، صحیح بخاری میں غیر مستند حدیثوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا کلام موجود ہے۔ کچھ سادہ لوگ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ صحیح بخاری میں موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تمام حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، حالانکہ اکثر حدیثیں ایسی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہی نہیں ہے، راوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہی نہیں کیا، تو ان کے صحیح اور ضعیف ہونے کی بحث ہم کیا کریں؟ عزیزان محترم، کیونکہ وہ صحابہ یا تابعین کا کلام ہے،
اس بنا پر صحیح بخاری کے کچھ حصوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں بلکہ صحابہ و تابعین کا کلام کہنا چاہیے۔ یہاں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری معتبر کتاب ہے تو ان کی مراد صحیح بخاری کی وہ احادیث ہوتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے علاوہ جو روایتیں ہیں ان پر اہل سنت کے بزرگ علماء نے اعتراض کیا ہے اور ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، صحیح بخاری پر شرح لکھنے والے عالم علامہ عینی نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، عزیزان محترم، بخاری نے اپنی کتاب میں حدیثوں کو اور صحابہ کے اقوال کو بغیر سند کے نقل کیا ہے اور اس کے جاننے کے لیے دو الگ طریقہ کار رکھے ہیں۔ جہاں قول کہا گیا ہے وہاں یقینی حکم لگایا گیا ہے اور جہاں راوی کہا گیا ہے وہاں یقینی حکم نہیں لگایا گیا، لیکن یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر فائدہ نہ ہوتا تو اس کو اپنی کتاب میں کیوں ذکر کرتے۔ صحیح بخاری میں مرفوع اور معلق حدیثوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں مرفوع اور معلق حدیثوں کی تعداد 2761 ہے۔ صحیح بخاری کی تکراری روایات حذف کرنے کے بعد صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل روایتوں کی تعداد صرف 2602 ہے۔ عزیزان محترم، امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اس میں ایک اور زغاف نقطہ وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے رجال کی بحثوں کو چھوڑ کر روایتیں ہر کسی سے نقل کی ہیں۔ بہت سارے علماء حدیث راویوں میں تحقیق کرتے ہیں اور جن پر اعتماد کرتے ہیں ان کو جدا کرتے ہیں، ان راویوں میں سے جو حدیثوں کو جعل کرتے ہیں، چھوٹی روایتیں نقل کرتے ہیں، لیکن علماء رجال صحیح بخاری میں موجود روایتوں کے بارے میں خاموش رہتے ہیں، یعنی ان کی خاموشی سے لگتا ہے کہ وہ بخاری سے متفق ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صحیح بخاری کو اتنا مقدس سمجھ رکھا ہے کہ اس پر تحقیق کی جرات تک نہیں کرتے، لیکن بعد میں آنے والے محقق علماء نے جرات کی ہے اور صحیح بخاری میں موجود راویوں پر تحقیق کی ہے۔ اس بارے میں ابو الحسن جملی کا کلام نقل کرنے کے قابل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی راوی صحیح بخاری میں ذکر ہے وہ پل کی طرح ہے، یعنی آگے اس راوی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رفاعی نے صحیح بخاری کا دفاع کیا ہے اور اسے افضل ثابت کیا ہے۔ جب یہ بحث چھیڑی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے کون سی کتاب افضل ہے، لیکن صحیح بخاری پر وارد اشکالات کو بھی تسلیم کیا، انہوں نے صحیح بخاری پر وارد 6 اشکالات کو ذکر کیا۔ وہ راوی جن سے فقط بخاری نے روایتیں نقل کی ہیں اور مسلم نے ان سے روایتیں قبول نہیں کی ہیں، ان کی تعداد 430 افراد سے زیادہ ہے اور ان میں 160 افراد کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ہم یہاں مثال کے طور پر نعیم ابن حماد کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح بخاری کا راوی ہے اور کچھ افراد نے اس پر اعتماد بھی کیا ہے، لیکن عزیزان محترم، اہل سنت کے علماء نے اور رجال کے علماء نے اسے پسند نہیں کیا ہے اور ان سے حدیثیں لینے سے منع کیا ہے اور اس کی حدیثوں کو معتبر نہیں جانا ہے۔ اس بارے میں ابن حجر اسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، چوتھا اشکال جو ان پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ناسبیوں سے حدیث نقل کرنا۔ اہل سنت کے بزرگ علماء ناسبیوں سے حدیث کو نقل کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ امام بخاری نے صرف ناسبیوں سے حدیثوں کو نقل کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ ناسبیوں سے حدیثوں کو نقل کرنے کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری پر لکھنے والے مقدمے کی ایک فصل کو صحیح بخاری میں موجود راویوں کی رجالی لحاظ سے تحقیق کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور اس میں انہوں نے ناسبی روایتوں پر نشانہ لگایا ہے۔ عزیزان محترم، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اسحاق بن سوید، جرید بن عثمان، حمسی اور حسمین، واسطہ، عبداللہ بن سالم اور عشری، اکرمہ مولا اور جتنے بھی نام یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ لوگ خوارج میں سے ہیں۔ عزیزان محترم، امام بخاری کا اہل بیت علیہ السلام سے نقل حدیث سے پرہیز کرنا۔ عزیزان محترم، امام بخاری نے پوری زندگی روایتوں کو جمع کیا، کبھی مکہ، کبھی مدینہ، کبھی بغداد، کبھی سامرا، کبھی کاظمین سے حدیثوں کو جمع کیا۔ اس وقت ان شہروں میں امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول حدیثیں موجود تھی،
لیکن عزیزان محترم بخاری نے ایک بھی حدیث ان حضرات سے نقل نہیں کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بے شمار شاگردوں کے ہوتے ہوئے جو دین اور حدیثوں کا علم رکھتے تھے، نہ صرف یہ کہ ان سے کوئی حدیث نقل نہیں کی، بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے بھی کسی سے کوئی حدیث نقل نہیں کیا، بلکہ بخاری نے شیعہ حدیثوں کو نہ صرف شیعہ راویوں سے نقل نہیں کیا، بلکہ جہاں کسی سنی عالم نے شیعہ حدیثوں کو نقل کیا ہے اس حدیث کو بھی بخاری نے نقل نہیں کیا۔ حالانکہ اہل سنت کے بزرگ علماء نے شیعہ فکر، شیعہ فرہنگ، ثقافت، شیعہ راویوں اور شیعہ حدیثوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابن عقدہ جو کہ اہل سنت کے بزرگ رجالی عالم اور بخاری کے ہم اثر ہے، اپنی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگردوں کے نام لکھتے ہیں جنہوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ عزیزان محترم، جن میں سے سفیان ثوری، ابن غیبہ، شعبہ ابن مالک اور جتنے بھی نام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اہل سنت کے تمام علماء نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیثیں نقل کی ہیں، لیکن بخاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت نقل کرنے کو گوارا نہیں کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم بات کرتے ہیں صحیح بخاری کے مطالب کی تحقیق کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں تحریف اور تقطیع، حدیثوں میں تبدیلی اور حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بارے میں۔ عزیزان محترم، صحیح بخاری میں موجود حدیثوں کو اہل سنت کے دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں بغیر کمی اور زیادتی کے نقل کیا ہے، لیکن بخاری نے حدیثوں کے ان ٹکڑوں کو جن کو خلفاء کی مذمت آئی ہے کاٹ دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں، اور اس کے ساتھ پورے صحیح بخاری کی صحت پر سوال اٹھے گا۔ عزیزان محترم، کچھ حدیثوں کے متن میں وہ بلند مطالب ہوتے ہیں کہ ایک حدیث کا عالم سند کو دیکھتے بغیر بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث درست ہے، لیکن کبھی حدیثوں کے ایسے ضعیف مطالب ہوتے ہیں کہ جو اس حدیث کے جعلی ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بہت زیادہ ایسے مقامات پر پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں موجود کلام کے درمیان کوئی نظم اور ضبط نہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ابو جہل سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس حدیث کی ابتدا اور انتہا میں کوئی ضبط نظر نہیں آتا۔ کیا کوئی درست دیکھنے والا اس حدیث کو صحیح کی گواہی دے سکتا ہے؟ عزیزان محترم، صحیح بخاری میں امام بخاری نے معاویہ کے تعریف میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب الفضائل کے 60ویں باب کو معاویہ کی شان کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اس باب میں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو نہ ملی، اس نے لاچار 3 روایتیں نقل کی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ معاویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ صحابی تھا۔ ابن عباس معاویہ فقیہ تھے معاذ اللہ۔ ابن عباس ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور دیکھا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں جن کی تفصیل انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو نقل کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ بخاری جب تذکرہ اہل بیت علیہ السلام تک پہنچتے ہیں تو صحیح بخاری کے کتاب الفضائل کے 161ویں باب میں آدھی سطر کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے ابواب میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں بہت بڑی حدیثیں ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حالانکہ خلیفہ اول کے لیے 24 حدیثیں نقل کی ہیں، خلیفہ دوم کے لیے 15 حدیثیں نقل کی ہیں۔ جب بات امیر المومنین علیہ السلام پر پہنچتی ہے تو صرف 7 حدیثیں نقل کرتے ہیں، جن میں سے نہ حدیث غدیر ہے، نہ حدیث انا مدینۃ العلم ہے، نہ حدیث علی مال حق ہے، نہ ہی حدیث ثقلین ہے۔ عزیزان محترم، امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بخاری نے صرف 7 حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں سے بھی 2 حدیثیں تکراری ہیں۔ تیسری حدیث جس میں حضرت علی علیہ السلام کے ابو تراب ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جو صحیح مسلم سے سمجھ میں آتی ہے۔ عزیزان محترم، چوتھی روایت میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، 5ویں روایت میں حدیث منزلت ہے، اور 6ٹھی روایت کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بخاری نے معارف اسلامی میں تحریف اور جعلی حدیثیں صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر اللہ کی جسمانیت۔ تمام مسلمانوں کے ادیان خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی معقول صورت پیش کی ہے۔ خالق مجدد ہے، مادے سے پاک ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، کسی خاص مکان میں نہیں رہتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جیسا کہ قرآن کریم میں صراحت سے آیا ہے، نگاہیں اسے پا نہیں سکی اور نگاہوں کے برابر ادراک رکھتا ہے، اور وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر عزیزان محترم خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن بخاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیثیں لاتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرح جسم و اعضاء رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ عرش سے زمین پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان تمام روایات کے حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں۔ عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو امام بخاری جو ہے اپنی صحیح بخاری کے اندر مجروح کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئیڈیل شخصیت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور کامل ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہیں، لیکن صحیح بخاری نے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ تصویر کشی کی ہے، وہ ایک کمزور شخصیت کی عکاسی لگتی ہے، جس کو نبوت میں شک ہے، اور ان کو نبوت کا اطمینان دلانے والا ایک نصرانی عالم ہے۔ حوالہ موجود ہے جس پر ساحروں کا جادو اثر کرتا ہے، جو عشاء کی نماز میں 2 رکعت پڑھتا ہے، جو سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھتا ہے، جو امامے اور جوتوں پر مسح کرتا ہے، جو قرآن کو بھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان محترم ایسے موارد جو میں اس ویڈیو میں بول تک نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، حالانکہ قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے مدح سرائی کی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبیوں کی شخصیت کو بھی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر مجروح کیا ہے۔ بخاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبیوں علیہ السلام کے بارے میں ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں جو ان کے بلند مقام سے مطابقت رکھتی ہیں۔ بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 3 جھوٹ بولے اور اس لیے مقام شفاعت سے محروم ہو گئے، معاذ اللہ۔